حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مختلف غزوات میں بھی شریک رہے، خاص طور پر خیبر میں ان کی شرکت ایک بہت بڑا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا. اور خیبر میں وہ جب کافروں کے سامنے آمنا سامنا ہوا تو وہاں مرحب جو بڑا ایک یہودی تھا اور بڑا سردار قسم کا آدمی تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آیا. تو وہ اگلے سے مرحب بھی بڑا شاعر تھا، اس نے اپنے شعر و شاعری سے اپنے بہادری اور شجاعت کو ظاہر کرنا شروع کیا اور اس نے ایک شعر پڑھا. اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطن مجرب اذ الحرب اقبلت تلحب. اس نے کہا کہ خیبر جانتا ہے میں مرحب، جب لڑائی کی آگ بڑھتی ہے تو میں ہتھیار سے لیس ہوتا ہوں اور میرے بڑا بہادر اور چند آزمودہ ثابت ہوتا ہے. اس نے اپنے بارے میں بڑے بہادری کا انہیں اظہار کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے نکلے. اس نے بھی ایک شعر کے ساتھ اس کا جواب دیا اور کہنے لگے انا الذی سمت امی حیدرہ، میں وہ انسان ہوں جو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بڑا بہادر نام رکھا ہے حیدر. کنی سے غابات کنیح المنظرہ، میں جنگل کے شیر کی طرح انتہائی روبدان اور روبناک انسان ہوں، دوسروں کے پر روب چلانے والا میں انسان ہوں. اور پھر فرمایا وفیہم بالسعی کید السندرہ، انہوں نے کہا کہ میں ٹوپے کے بدلے میں بڑے پیمانے میں جواب دیتا ہوں، یعنی وہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے اینٹ کا جواب میں پتھر سے دیتا ہوں. یہ فرما کے انہوں نے مرحب کو جہنم میں سیٹ کر دیا. بہت ہی بہادر انسان، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. بہت ہی ان کے تو اسلام کے سربلندی کے لیے غزوات میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب بہت ہی زیادہ ہے. میں ان کے اختصار کے ساتھ کچھ فضائل کی طرف میں اشارہ کروں گا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے تبوک میں جانے کے لیے تمام صحابہ میں اعلان کیا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جانے کے لیے ترغیب دلائی. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنے نائب بنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، یعنی اپنے گھر کے معاملات دیکھنے کے لیے. سب باقی سب جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ کو مدینے میں ان کو رکھا کہ تاکہ آپ کے پیچھے آپ کے ازواج مطہرات کے معاملات کو دیکھ لیں، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا. تو پھر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پریشانی ہو گئی. یہ تمام صحابہ جا رہے ہیں اس عظیم غزوے میں، جہاد میں شریک ہو رہے ہیں، میں معروف ہو گیا ہوں. اس پر ان کو پریشانی ہو گئی. تو یہ جب نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، بلکہ انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی کہا یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں مجھے اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تبوک میں چلے جاؤں. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اما ترضى من ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے ساتھ آپ کا رشتہ اسی طرح ہے، اس طرح کے مقام پر ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا مقام ہے. ہارون کا مقام موسیٰ کے بنسبت جو مقام ہے اسی طرح آپ کا مقام میرے ساتھ ہے، اس پر آپ راضی نہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، باقی آپ کا مقام میرے ساتھ ہارون کا مقام ہے. ہارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر تھے اور دونوں بھائی تھے، آپس میں بھائی تھے. تو یہ فرمایا، یعنی پھر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے، ان کو جو اطمینان ہوا، وہ نظر حکم کے مطابق پیچھے مدینہ میں نبی اسلام کی نیابت کرتے ہوئے آپ پیچھے رہے. تو اللہ کے نبی نے ہم کو ان کو تسلی دی اور مقام بتایا کہ آپ کا میرا رشتہ جس طرح ہارون اور موسیٰ کا رشتہ کی طرح ہے، اس مقام پر آپ. لیکن یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے، ان کا جو ہے نا انہوں نے ایک غلط ایک دلیل لینے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بعد دینا حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا مقام میرے ساتھ موسیٰ اور ہارون کا یہ مقام اور رشتہ کی طرح ہے. لیکن اس میں
بعد میں خلیفہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس میں یہ دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر عثمان سے بھی افضل ہے، اس کی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس موقع کے اوپر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے تھے، تو ان کو تسلی دینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ باقی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان ایک تو رشتہ ہے، نبی علیہ السلام اور حضرت علی کے درمیان بھی رشتہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دور چلے گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنے پیچھے نائب بنایا تھا، تو یہاں بھی نبی علیہ السلام تبوک جا رہے ہیں اور اپنے پیچھے بچوں میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے نائب بنایا۔ مطلب یہ تھا، اور یہ بات ثابت ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام نے اس کا مطلب خلافت کے بارے میں کہا تھا کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہوگا، یہ نہیں تھا مقصد، یہ نہیں تھا مقصد، یہ اتنا یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ کوئی طور پہ چلے گئے علیہ السلام تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا، اسی طرح کہ میں آپ کو بنا رہا ہوں، یہ مقصد۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی بہت ہوئے تھے، بعد میں خلیفت ہونی میں پھر تو مثال تو میں پوری نہیں ہوئی، مطابقت نہیں ہوئی۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی بہت ہوئے تھے، بلکہ حضرت موسیٰ بعد میں فوت ہوئے، حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے، 40 سال کا وقفہ ہے، 40 سال بعد حضرت ہارون کے فوت ہونے کے 40 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت، تو اس کا مطلب بعد میں خلافت کی اس میں کوئی اشارہ نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ جب وہ پریشان ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرا آپ کا رشتہ موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، جس طرح وہ ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے موسیٰ نے چھوڑا تھا، نائب بنایا تھا، اسی طرح میں آپ کو نائب بناؤں۔ تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو موسیٰ اور ہارون کے مثال دے کر فرمایا کہ آپ کا اور میرے درمیان جو تعلق ہے وہ مضبوط تعلق ہے۔